بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ میری نند بچیوں کو سلائی سکھاتی تھی اور سکھانے کے دوران فل والیوم پر میوزک لگا دیتی۔ مجھے شدید حیرت تھی، مگر میرا وہاں جانا سختی سے منع تھا۔ ایک روز ایک عورت گھر آئی اور نند کو بد دعائیں دینے لگی۔ مجھے نند پر شک ہوا تو روپ بدل کر سلائی سینٹر گئی۔ اندر جاتے ہی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہاں تو لڑکیوں کے ساتھ مجھے لگا جیسے گیٹ کھول کر میں نے بہت بڑی غلطی کی ہو۔ اچھا، پھر اسے بلا جس نے یہ سارا کام کرنے کی شروعات کی ہے۔ کہاں ہے وہ جو سلائی سینٹر کے دھوکے پر ہمارے گھروں کو اجاڑ رہی ہے، ہمیں بدنام کروا رہی ہے؟ کس نے کھولا ہے یہ گناہ کا اڈا؟ اور وہ عورت یوں تھی جیسے غصے سے ابھی پھٹ جائے گی۔ مجھے اس وقت اس کے غصے سے زیادہ اس کے ادا گئے الفاظوں پر جھٹکا لگا تھا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ گناہ کا اڈا، گھروں کی بربادی میں کچھ سمجھ نہ سکی۔ ابھی میں اپنی سوچ میں تھی جب وہ عورت اندر جانے لگی۔ میں نے اسے پکارا، روکنے کی کوشش کی، مگر وہ میری سنے بغیر ہی اندر چلی گئی۔ کہا ہے وہ نکالو اسے باہر۔ وہ عورت اب گھر کی تلاشی لینے لگی تھی۔ میں خوف زدہ ہو گئی تھی۔ میں کوئی نہیں تھی، میں اکیلی تھی۔ یہی بات مجھے خوف سے لرزا گئی تھی۔ دل مانو ڈر سے کانپ رہا تھا۔ میرے لیے اس بات پر یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ تبھی میں پتھر بنی سامنے دیکھ رہی تھی۔ کیا تھا وہ سب؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ اتنا بڑا دھوکہ کوئی کیسے دے سکتا ہے؟ اپنی زبان سے مکرنا کیا اتنا آسان ہے؟ میرے ذہن میں بار بار یہ سوال آ رہے تھے۔ میں ابھی کچھ اور سوچتی جب اچانک میرے سسرال میں کچھ ہی لوگ تھے، جن میں 3 نندیں، ساس، سسر اور ایک دیور سمیت میرے شوہر اور میں، ہم سب ایک ہی دوسرے کے بہت خوش تھے۔ نہ کوئی لڑائی جھگڑے کا سین تھا اور نہ ہی کبھی کسی سے کوئی تلخ کلامی بھی نہیں ہوئی تھی۔ میری 2 بڑی نندوں کی منگنی ہو چکی تھی اور جلد ہی وہ شادی ہو جانی تھی۔ میری ساس نے گھر کی ساری ذمہ داریاں مجھ پر سونپ دی تھیں۔ میں بھی پوری کوشش کرتی انہیں سر انجام دینے کی۔ میری نند کو بھی ابھی اس سب سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میری شادی کے 6 مہینے بعد میری دونوں نندوں کی شادی کی تاریخ رکھی گئی۔ دن صرف 15 تھے، تو اسی لیے مجھے ہر کام وقت پر کرنا مشکل ترین لگ رہا تھا۔ 5 دن گزر گئے، مگر کام کچھ خاص نہ ہوئے۔ میں بہت پریشان تھی۔ اسی پریشانی کی وجہ سے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ پھر بھی بازار کے چکر میں بازار سے جیسے ہی گھر واپس آئی، میری نند نے مجھے پانی دیا کہ ابھی میں وہ پیتی کہ ایک دم سے والیوم فل میوزک لگنے سے ڈر گئی اور گلاس گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ تم رہنے دو، میں کرتی ہوں، دلہن بننے والی ہو، اسی لیے آج سے کوئی کام نہیں کرو گی۔ میں نے نند کو گلاس کے ٹکڑے اٹھانے کے لیے جھکتے دیکھا تو کہا، اس کے منع کرنے کے باوجود میں وہاں سے صاف کیا۔ میری چھوٹی نند میوزک کی شوقین تھی اور اس معاملے میں کس کے نہ سنتی تھی۔ گھر بھر میں لاڈلی ہونے کی وجہ سے اسے زیادہ روکنا ٹوکنا بھی منع تھا۔ میں نے درد سے پھٹتے سر کو نظر انداز کیا اور اپنے کمرے میں چل دی۔ باقی سامان کی لسٹ تیار کرنی تھی، مگر مسلسل سماعت سے ٹکراتے اس میوزک کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی مفلوج کر دی تھی۔ وہی نیم دراز ہو گئی۔ دن یوں ہی گزر گئے اور دونوں نندیں اپنے سسرال چلی گئی۔ میں سب کے ساتھ خوش کافی مطمئن تھی۔ بہنوں کی رخصتی خیریت کے ہو جانے اور اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے ہوتا ہے، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا اطمینان کس طرح غارت ہوگا۔ میرا سکون تو انہی 2 کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ شادی کے چند دن بعد ہی نند نے ایک انوکھی خواہش کر دی، جس سے میں خاصی حیران تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح اس کی خواہش کو پورا کروں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میرے سسرال والے اسے اس چیز کی اجازت بھی باخوشی دیں گے، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ چھوٹی نند کو اجازت مل گئی کہ وہ ہواؤں میں تھی۔ گھر کا پچھلا حصہ جو کرائے پر دے رکھا تھا خالی کروا لیا گیا اور میں بہت ہی پریشان ہوئی۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے اپنی چھوٹی نند کی خواہش سے اعتراض تھا، اور نہ یوں تھا کہ میں خوش نہیں ہوں۔ میں بہت پریشان ہوئی۔
ایسا نہیں تھا کہ مجھے اپنی چھوٹی نند کی خواہش سے اعتراض تھا، اور نہ یوں تھا کہ میں خوش نہیں تھی۔ مجھے پریشانی تو اس بات کی تھی کہ اس حصے کے کرائے سے گھر کے بہت سے کام ہو جاتے تھے۔ سسر جی کام کرتے نہیں تھے، دیور بھی چھوٹی سی نوکری کرتا تھا، باقی میرے شوہر کی نوکری بھلے ہی اچھی تھی مگر ابھی کی گئی شادیوں پر اٹھایا قرض بھی چکانا تھا۔ مجھے اب فکر ہونے لگی تھی اگر اس حصے کا کرایہ نہیں آئے گا تو کیسے وہ قرض اتارا جائے گا۔ میں انہی فکروں میں جکڑی ہوئی تھی جب اچانک کمرے کے دروازے پر ہونے والی دستک پر ہوش میں آئی اور اٹھ کر بیٹھی اور اجازت دی تو چھوٹی نند اندر داخل ہوئی۔ پہلی بار اسے دیکھ کر میرا موڈ سخت خراب ہوا، مگر اس کی بات پر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ وہ اپنی کہہ کر چلی گئی اور میں وہیں بیٹھی اس کی بات سوچتی رہی۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ میں یہ کیسے کر سکتی تھی؟ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا نہیں تھا، یہ نہیں کر سکتی، میں نے خود کو کہا، اور کمرے سے نکل کر ساس کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ جب دروازے کی ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہی اندر سے اپنا نام سن کر وہیں رک گئی۔ کسی کی باتیں سننا خیر اخلاقی عمل ہے، مگر اگر اس وقت اندر ہوتی گفتگو نے مجھے تجسس میں ڈال دیا تھا۔ میں وہاں سے واپس آنا چاہتی تھی لیکن اپنے نام پر ہونے والی بات سن کر رکی رہی۔ مجھے لگا قدموں میں جیسے جان ہی نہ ہو۔ پہلی بار میرے لیے چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں بہت مشکل سے دیوار کا سہارا لیتی کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ بستر پر بیٹھتے ہی وہ ساری باتیں میرے ذہن پر گردش کرنے لگی تھی۔ میں اس کے بعد خاموش ہوئی۔ میرے سسر نے خاموشی نوٹ کی تو پوچھا، مگر میں نے ٹال دیا کہ میں انہیں کیسے بتاتی کہ ان کی بیوی اور بیٹی کیا کیا سوچ رہی ہے اور مجھے کیا سمجھ رہی ہیں۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ میری طبیعت کچھ دنوں سے خراب ہے، تبھی میں بخار کی وجہ سے خاموش ہوں۔ وہ بھی مان گئیں۔ دن گزرتے رہے۔ چھوٹی نند نے گھر کے حصے میں سلائی سینٹر کھول دیا۔ میں چھپ چھاپ سب دیکھ رہی تھی اور خود کو نارمل کرنے کی کوشش بھی کرنے لگی تھی۔ کچھ بھی ہو، میں نے انہیں ہمیشہ اپنا مانا تھا، تبھی کچھ ہی دنوں میں اس کی خوشی میں خوش ہو گئی۔ مجھے اپنی نند کی ایک بات بہت عجیب لگتی تھی، وہ جب بھی سینٹر پر جاتی تو فل والیوم میں میوزک چلا لیتی۔ میں نے ساس سے کہا، یوں تو بچیوں کے لیے سیکھنا بہت مشکل ہوگا، اتنے شور میں وہ کیسے سمجھ پائیں گی، مگر ان کے جواب نے مجھے چپ کروا دیا۔ میں سمجھ گئی اب ان کے لیے ان کی بیٹی کے فیصلے سے زیادہ اہم۔ اس کے بعد میں نے کچھ نہ کہا، اور مجھے کبھی کبھی چھوٹی نند پر غصہ تو آتا، بہت آتا، لیکن کیا کر سکتی تھی۔ شوہر سے میں نے کچھ نہ کہا اور وہ بھی اپنی مصروفیت کی وجہ سے میری خاموشی پر غور نہ کر سکا۔ ایک دن نند نے ناشتہ نہ کیا تو میں نے دوپہر کا کھانا جلدی بنانے کا سوچا اور 11 بجے ہی میں نے کھانا بنا دیا اور اسے دینے کی سوچنے کے لیے ایک ٹرے میں سجایا۔ ابھی میرے قدم کچن سے باہر نکلے ہی نہیں تھے جب ساس کی آواز آئی اور رک کر پلٹی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ یہ کھانا لے کر، انہوں نے اپنے مخصوص لہجے میں پوچھا۔ چھوٹی نے صبح ناشتہ نہیں کیا تو میں نے سوچا کہ اس کے لیے کچھ بنا لوں، وہی تیار کر کے اسے دینے جا رہی ہوں تاکہ وہ کھا لے، ورنہ طبیعت خراب ہو جائے گی، میں نے مسکرا کر کہا، مگر ساس کے تیور چیک کر کے میرا حلق تک خشک ہو گیا تھا۔ جب اسے بھوک ہوگی آ کر کھا لے گی، ساس نے روکھے سے لہجے میں کہا، مگر اماں کام کے دوران وہ بھول جائے گی اور میں دے آتی ہوں نا، ساتھ ہی سینٹر بھی دیکھ لوں گی۔ اس نے تو ایک بار بھی نہیں کہا کہ بھابھی سینٹر دیکھ لے، آخر کو چھوٹی بہن مانتی ہوں میں اسے، بلکہ وہ میری چھوٹی بہن ہی ہے۔ میں نے شکوہ کرتے کہا، رہنے دو، تمہیں سینٹر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی لیے چھوٹی نے تمہیں نہیں بلایا تھا، تمہارا وہاں کوئی کام نہیں۔ ساس نے منہ بناتے ہوئے کہا، اب یہاں کیوں کھڑی ہو، جا کر واپس رکھو یہ کھانا کچن میں، اور وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں میں بار بار سمجھا رہی ہوں نہ کہ جانا۔ وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ مجھے لگا کہ جیسے وہ مجھے حکم دے رہی ہوں۔ میں نے کھانا واپس رکھ دیا اور خود کمرے میں چلی گئی۔ میں نے کئی بار وہاں جانے کی کوشش کی، بنا پتہ نہیں ساس کو کیسے پتہ لگ جاتا
جس پر وہ مجھے روک لیتی تھی۔ اس بار تو انہوں نے مجھے اتنی بری طرح سے ڈانٹا اور وہاں جانے کی سزا کے طور پر مجھے گھر سے نکلوانے کی دھمکی بھی دی۔ میں انہیں دیکھتی رہ گئی۔ جو عورت کل تک مجھے بیٹی بیٹی کہتی تھی، میرا ہاتھ پکڑتے جو کہتی تم مجھے اپنی بیٹیوں سے زیادہ عزیز ہو، میرے اداس ہونے یا گھر والوں کو یاد کرنے پر کہتی کہ یہ گھر تمہارا ہے، آج وہی مجھے کہہ رہی ہے کہ تمہیں یہ گھر ہمارا ہے، جب چپ چاپ تمہیں نکلوا سکتی ہوں۔ میرے لیے تم سے ضروری مجھے میری بیٹی ہے۔ میں ان کے دن بدن بدلنے پر حیران بھی بہت تھی اور پریشانی الگ تھی۔ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ مگر میں بھول گئی تھی سسرال میں بلا بہو کب لاڈلی رہتی ہے۔ یہ تو شروع کے 2 دن ہی تھے جب وہ میرے آگے پیچھے گھومتی، میری ہر چیز کا خیال رکھ رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا وہ مجھے بہو کی طرح ٹریٹ کرنے لگی تھی۔ روز صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک بنا رکے میوزک فل والیوم میں چلتا۔ طبیعت خراب میں بھی میں مجبور ہوتی کہ کچھ کہہ نہ سکتی۔ میری بات پر اب انہیں مجھ پر شک ہوتا۔ میرا ہر کام برا لگتا تھا۔ میں اب تنگ آنے لگی تھی۔ ایک روز بڑی نند کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ساس اور چھوٹی نند کو ان کی طرف جانا پڑا۔ میرا اپنا ذہن تھا کہ وہ مجھے جانے کا ضرور کہیں گی، مگر انہوں نے تو مجھے بنا بتائے ہی بتانا تک ضروری نہ سمجھا۔ جاتے وقت وہ مجھے اپنے جانے کی اطلاع دے کر نہیں گئی تھی۔ مجھے اس بات پر بہت دکھ ہوا۔ میں سارا کام کر کے سو گئی۔ نہ جانے کتنے عرصے بعد گھر میں سکون ہوا تھا۔ شور کی وجہ سے جو سر درد رہتا تھا، اس دن اس میں فرق تھا۔ میں نے دوپہر کا کھانا وقت سے پہلے کھا لیا۔ سسر صاحب بھی گھر پر نہیں تھے۔ کھانے کے بعد چائے پی کر میں سو گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب اچانک باہر گیٹ پر دستک ہونا شروع ہو گئی تھی، اور آہستہ آہستہ یوں لگا جیسے دینے والا انتہائی بے صبر انسان ہے۔ تبھی گیٹ توڑنے کے دور پر تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھی اور جا کر گیٹ کھولا۔ جلدی جلدی میں جوتا بھی نہیں ڈالا، اور جون کے سورج کی تپش سے فرش انگاروں پر تھا۔ ننگے پاؤں جھلس گئے۔ جیسے ہی گیٹ کھلا اور عورت تیزی سے اندر داخل ہوئی، تم نے کھولا ہے سلائی سینٹر؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ اس کے اس قدر غصے سے پوچھنے پر میرا حلق تک خشک ہوا تھا۔ میں نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا جیسے گیٹ کھول کر میں نے بہت بڑی غلطی کی ہو۔ اچھا پھر اسے بلا جس نے یہ سارا کام کرنے کی شروعات کی ہے۔ کہاں ہے وہ جو سلائی سینٹر کے دھوکے پر ہمارے گھروں کو اجاڑ رہی ہے، ہمیں بدنام کروا رہی ہے؟ کس نے کھولا ہے یہ گناہ کا اڈا؟ وہ عورت یوں تھی جیسے غصے سے ابھی پھٹ جائے گی۔ مجھے اور اس وقت اس سے غصے سے زیادہ اس کے ادا کیے گئے الفاظ پر جھٹکا لگا تھا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ گناہ کا اڈا، گھروں کی بربادی۔ میں کچھ سمجھ نہ سکی۔ ابھی میں نے اپنی سوچ میں تھی کہ جب وہ عورت اندر جانے لگی، میں نے اسے پکارا، روکنے کی کوشش کی، مگر وہ میری سننے بغیر ہی اندر چلی گئی۔ کہاں ہے وہ؟ نکالو اسے باہر۔ وہ عورت اب گھر کی تلاشی لینے لگی۔ میں خوف زدہ ہو گئی۔ گھر میں کوئی نہیں تھا، اکیلی تھی۔ یہی بات مجھے خوف سے لرزا رہی تھی۔ دل مانو ڈر سے کانپ رہا تھا۔ اللہ غارت کرے اس عورت نے بد دعائیں دینا شروع کر دی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کیسے اسے باہر نکالوں۔ گھر میں کوئی موبائل بھی نہیں تھا جس سے اپنے شوہر سے رابطہ کر سکتی تھی۔ میں رونے والی ہو چکی تھی۔ بے بسی تھی۔ وہ عورت پورا گھر دیکھ چکی تھی۔ کچھ دیر تک وہیں بیٹھی بد دعائیں دیتی رہی، اور پھر نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا، اٹھ کے چلی گئی۔ مگر جاتے جاتے وہ جو بات کہہ کر گئی تھی، اسے سن کر مجھے لگا کہ دل کی دھڑکن رک گئی ہو۔ میرا سانس تک رک چکا تھا اور وہ جا چکی تھی، اور میں وہیں کھڑی رہ گئی۔ ہوش تب آیا جب سسر صاحب کی آواز کھڑکی کانوں سے ٹکرائی۔ ارے بہو، کہاں گم ہو؟ اور یہ گیٹ کیوں کھلا تھا؟ ایسے نہیں کرتے۔ خدا نہ کرے اگر کوئی غلط انسان اندر آ جاتا تو۔ ان کی بات پر میں نے دروازے کی سمت دیکھا تو مجھے وہ عورت یاد آئی۔ پہلے سوچا کہ انہیں بتا دوں، مگر نہیں، ایسے نہیں۔ میں اگر انہیں بتا دیتی تو وہ مجھ پر یقین نہ کرتے، اور اگر کر بھی لیتے تو ساس صاحبہ مجھے بہت ہی برا بھلا کہتی۔
میں نے انہیں کھانے کا پوچھا اور کچن میں چلی گئی۔ کھانا گرم کرنے کے دوران بھی میری سماعت وہ ساری باتیں ٹکرا رہی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی بھی میرے قریب کھڑی بد دعائیں دے رہی ہو۔ میں نے آنکھیں بند کر کے کھولی، کھانا گرم کر کے ٹرے میں رکھا اور سسر کو دیا۔ مجھے دیکھنا تو آخر کیوں مجھے وہاں جانا سختی سے منع کیا تھا۔ چھوٹی نند اور ساس صاحبہ نے ایسا کیا ہو رہا ہے وہاں جس کی وجہ سے وہ عورت غصے میں تھی؟ کون سا عمل تھا جس کے بعد وہ عورت یوں بد دعائیں دے رہی تھی؟ مگر کیسے ساس صاحبہ اور چھوٹی نند تو مجھ پر نظر رکھتی تھی، اگر غلطی سے اس سمت چلی بھی جاتی تو پتہ نہیں کیسے انہیں پتہ چل جاتا اور وہ مجھے روک دیتی تھی۔ لیکن آج تو وہ گھر پر بھی نہیں تھیں، آج تو میں وہاں بآسانی جا سکتی تھی، بنا کسی کی رکاوٹ کے جا سکتی تھی۔ وہاں جانے کی سوچ میں نے لاؤنج میں قدم رکھا ہی تھا کہ سسر صاحب پر نظر پڑی تو قدم واپس لیے اور کمرے میں چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد سسر صاحب نے پکار کر باہر نکلی اور ان کی اطلاع پر خوش ہو گئی۔ وہ باہر جا رہے تھے اور مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ میں اب پچھلے حصے کی طرف اب اسی سینٹر کو دیکھ سکتی تھی جسے وہ عورت گناہ کا اڈا کہہ کر گئی تھی۔ مجھے دیکھنا تھا کہ وہ ایسا کیوں کہہ کر گئی ہو۔ میں تیزی سے دھڑکنے دل کے ساتھ وہاں جانے لگی۔ بار بار دل کہہ رہا تھا کہ مت جاؤ، مگر میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہاں جا رہی تھی۔ چھوٹی سی لکڑی کے دروازے کو دیکھ کر میں نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ آج یا تو آر پار ہو۔ دل میں خود کو ہمت دیتے ہوئے میں نے دروازے پر لگے تالے کو دیکھا، جسے دیکھ کر مجھے کافی مایوسی ہوئی، جو اگلے ہی لمحے دماغ کے ابھرنے والی سوچ کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ میں بھاگ کر گھر کے اندر گئی اور چابیوں کا چھلا جس میں سارے گھر کی چابیاں موجود تھیں وہ لے کر آئی۔ اس میں تقریباً 20 کے اوپر چابیاں تھیں، جنہیں دیکھ کر مجھے دکھ ہوا، لیکن اس وقت دکھ کرنے کی بجائے کام کرنا تھا۔ اپنے پلان پر عمل کر کے ہی میں سچ تک پہنچ سکتی تھی۔ ایک ایک کر کے ساری چابیاں چیک کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ آخر میں 5 رہتی تھیں جب گیٹ پر بیل ہوئی اور میرا دل ڈرنے لگا۔ میں نے خوف سے زبان لبوں پر پھیری اور چابیاں چھپا دی۔ میں خود کو پرسکون کرتی باہر کی طرف گیٹ پر آئی۔ موجود سوراخ سے باہر دیکھا تو ماتھے پر پسینے کے قطرے بننے لگے۔ بہت مشکل سے کافی حد تک خود کو سنبھالا اور گیٹ کھولا۔ کہاں مر گئی تھی؟ ساس صاحبہ نے آتے ہی انگارے منہ میں رکھ لیے تھے۔ بھابھی، اتنی گرمی سے باہر تم جاؤ گی تو پتہ چلے گا نا، بندہ بھاگ کر دروازہ کھول دیتا ہے۔ چھوٹی نند نے بھی منہ بسورتے ہوئے کہا۔ ان کی باتوں کا کچھ جواب نہ دیا۔ ساس کے ساتھ کھانا لگانے کا کہا تو میں اسبات میں سر ہلاتی کچن میں گئی، گرم کر کے کھانا ٹرے میں رکھا اور انہیں ساس کے کمرے میں دے دیا۔ اپنی منزل کے اتنا قریب پہنچ کر مایوسی کا ملنا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر گرنے جیسا تھا۔ میں کمرے میں بیٹھی ان دونوں کے آنے کو کوس رہی تھی۔ کیا تھا جو کچھ دیر اور رک جاتی وہاں، مگر نہیں، گھر واپس آنے کی جلدی بہت تھی۔ حد ہوتی ہے، میں نے بڑبڑانا شروع کرتے ہوئے کمرے کے چکر کاٹنے شروع کر دیے تھے۔ اگلے دن پھر سے وہ سب شروع ہو چکا تھا، وہی فل والیوم میوزک۔ میرا سر پھر سے درد کرنے لگا۔ میرا تجسس دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح اس راز سے پردہ اٹھاؤں کہ آخر کیوں مجھے اس جگہ جانے کی اجازت نہیں ہے، کیوں مجھے اتنی سختی سے روکا جا رہا ہے۔ میں اسی سوچ میں گم رہتی تھی۔ ایک روز دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی، ساتھ ہی ایک ڈرامہ دیکھنے لگی۔ جب کھانا بنانے کے دوران میری نظر سکرین پر چلتے ہوئے سکرین پر پڑی تو کچھ لمحے کے لیے ہاتھ رک گئے، دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کسی طرح وہاں داخل ہونا ہے۔ میں نے جلدی سے کھانا بنایا اور ساس صاحبہ سے اجازت لیتی بازار چلی گئی۔ وہاں جا کر مجھے اپنے پلان سے کام شروع کرنا تھا۔ کچھ دیر کی محنت کے بعد مجھے میری مطلوبہ چیز مل چکی تھی۔ میں اسے لیے ایک ہمسائے کے گھر گئی جن کی بیٹی میری اچھی دوست تھی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ ملا لیا۔ شروع سے اب تک کی ساری کہانی اسے مختصر کر کے سنائی تو میرا ساتھ دینے کے لیے رضامند ہو گئی۔ میں اس سے ہی پلان شیئر کر کے گھر واپس چلی گئی۔ اگلے دن میں نے اپنے میکے جانے کی اجازت لے لی، جو کہ مجھے بہت مشکل سے ملی۔ ساس صاحبہ کسی صورت راضی نہ تھی مجھے بھیجنے پر، مگر میرے بے حد اصرار پر مان گئی تھی۔ میں اپنی ہمسائی دوست کی طرف گئی، وہاں سے عبایا پہنا اور اسے بھی پہننے کو کہا۔
دل کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی تھی، نہ جانے اس کا انجام کیا ہونا تھا۔ اگر میری ساس صاحبہ اور میری چھوٹی نند کو شک ہو جاتا تو میں یقین پھنس جاتی، اور پھر نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوتا۔ میں نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں اپنے دوست کے ساتھ وہاں گئی۔ میں نے پہلے کبھی عبایا نہیں پہنا تھا، تبھی میری ساس صاحبہ کے پہچاننے کے چانس کم تھے، مگر میری چھوٹی نند کی نظر بہت تیز تھی۔ مجھے ڈر بھی زیادہ اس کا تھا۔ خیر بات کی تہہ تک تو مجھے پہنچنا ہی تھا، جو بہت ضروری تھا، اس لیے ہم دونوں وہاں چلے گئے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی میری نظر چاروں طرف تھی۔ کچھ آگے جا کر منظر بدل گیا، جسے دیکھتے ہی میرے دھڑکتے دل کے دھڑکن رک گئی تھی۔ اندر جاتے ہی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، کیونکہ وہاں تو لڑکیوں کے ساتھ جو ہو رہا تھا وہ دیکھنا میرے بس کی بات نہیں تھا۔ مجھے لگا وہاں رکی تو لڑکھڑا کر گر جاؤں گی۔ وہاں جو ہو رہا تھا میرے لیے اس بات پر یقین کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ تبھی میں پتھر بنی سامنے دیکھ رہی تھی۔ کیا تھا وہ سب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ اتنا بڑا دھوکہ کوئی کیسے دے سکتا ہے؟ اپنی زبان سے مکرنا کیا اتنا آسان ہے؟ میرے ذہن میں بار بار یہ سوال آ رہا تھا۔ میں بھی کچھ اور سوچتی بھی جب اچانک میری دوست نے مجھے بازو پکڑتے ایک دم پیچھے کیا کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ سکے۔ سامنے میری چھوٹی نند کو کھڑی تھی اور اس کا ڈریس دیکھ کر میری چیخ نکلتے رکی تھی۔ میں حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوئی تھی۔ یہ کیا تھا؟ وہ ایسے کپڑے بھی پہن سکتی ہے؟ مجھے یقین نہ ہوا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میرے کان سن ہو گئے تھے۔ اب مجھے پتہ چلا کہ عورت کیوں بد دعائیں دے رہی تھی۔ گھر کے حالات دن بدن کیسے بہتر سے بدتر ہوتے جا رہے تھے، تو ان سب کے پیچھے یہ سب تھا۔ اس عورت نے ٹھیک کہا تھا، وہ جگہ سچ میں گناہ کا اڈا تھی۔ میری نند کے وہاں سے جاتے ہی میری دوست مجھے خاموشی سے وہاں سے واپس لے آئی۔ ہم ویسے ہی وہاں سے نکلے جیسے پہنچے تھے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لیے گئی اور اس نے کہا کہ یہ سب روکنا ہوگا، تو میں تو خالی ذہن سے اسے دیکھ ہی رہی تھی۔ میری تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی جیسے مفلوج ہو چکی تھی۔ تبھی اس نے ایک کال اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ سینٹر سیل ہو گیا۔ میری نند سمیت ساس گرفتار ہو گئی۔ میرے شوہر، دیور اور سسر بھی پریشان تھے۔ انہیں حقیقت نہیں پتا تھا۔ میں انہیں خود سب بتانا چاہا مگر میری زبان سے ساتھ نہ دیا، اور اسی لیے میری دوست بولی، آپ کی والدہ اور آپ کی بہن مل کر یہ سینٹر چلا رہی تھی، جس کا مقصد معصوم لڑکیوں کو ورغلا کر ڈانس کی شوقین بنانا تھا، پھر انہیں بہترین پلیٹ فارم دینے کے چکر دے کر آگے بیچ دینا، جہاں وہ کہیں اور نہیں بلکہ کوٹھے پر بیچ دیتی۔ اور اب تک وہ دونوں 10-12 لڑکیاں بیچ چکی تھیں۔ گاؤں کے لوگ ہوتے تو سیدھے ہیں، مگر کچھ لوگ اپنی بیٹیوں کو کچھ بھی سیکھنے کی خواہش نہیں رکھتے۔ اس دن جو عورت گھر آئی تھی، اس کی بیٹی لاپتہ تھی، تبھی وہ یوں بد دعائیں دے رہی تھی۔ نہ جانے اسے کیا کہا گیا، وہ جو دوبارہ نہیں آئی تھی۔ آج یہ دونوں 5 لڑکیوں کو بھیجنے والی تھی۔ کوئی ان کے خلاف کچھ اس لیے نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ اپنے گھروں سے رات کے وقت غائب ہوتی تھیں، اور لوگ اپنی عزت بچانے کی خاموش رہتے تھے۔ وہ کہہ کر چلی گئی اور میں وہاں بیٹھی رو رہی تھی۔ عورت اس قدر دوسری عورت کی دشمن ہو سکتی ہے؟ میں یہ بات آج بھی سوچتی ہوں۔